رضا شاه سلطنت پنج سے جمهوریتی که بدل ولا قبول باز اما خمینی مدام زیا یا ده میدم چسب و پیداست و نقصان زون یری سابقا نظره ده متز کدومی سابقا تنان نقصان موجود باشی کدوین چوبا پسال لازم من تک تک ترقیش هچین منجو من زبردست چیه زیر بنا ایران سوپر پاوری کلو صغار دنما رضا شاه جخبی کا شاش کلچا سومایا اش بلا هچین چیه زیر بنا 1400 سال یا نوشیا چا مچا لوسی گنده 40 سال دنما ایران گما زنده بسا یا ایرانی برکل یول گامیان وادو چوکا غلط پیرا سبز گامیل دا افغانستان کوریا هیلین پاکستان کوریا هیلین کارگیل کشمیر گامیان بازی یه وقت نخورید، یه وقت این شیاطین دھوکہ مت کھائیے گا. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم شاہ سے بات کر کے مسئلہ حل کر لیتے تو اتنے لوگ قتل نہ ہوتے. اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان سے سمجھوتا کر لیتے تو ایسا نہ ہوتا، ان کے چچا شہید نہ ہوتے. سید الشہداء یزید سے امیر المومنین اپنے مخالفوں سے کہ جو اسلام کے مخالف تھے سمجھوتا کر لیتے تو ایسا ہرگز نہ ہوتا. جنگ صفین نہ ہوتی، جمل نہ ہوتی. آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور خود کو یا نادان بنا لیتے ہیں یا نادان ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ انبیاء نے کیا کہا ہے، ان کے اپنے اہداف تک پہنچنے میں کتنی جاں فرسا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. صدر اسلام میں اوصیاء اور اولیاء الہی نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں اور کیا کیا مشقتیں جھیلی ہیں. اگر آج آپ مسلمانوں سے اور آپ علماء کرام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنا کام کرتے رہتے، اپنے کام سے کام رکھتے، محمد رضا اپنا کام کر رہا تھا اور اب امریکہ آئے گا اور ہم سے یہ سب کچھ چھین لے گا. آخر اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ہم کیوں آخر ہمیں اس بدبودار چیز سے کیا سروکار؟ اگر تم لوگ ان سے سمجھوتا کر لیتے تو آج یہ اجتماعات نہ ہوتے، یہ احتجاجات نہ ہوتے، یہ زحمتیں نہ ہوتی، یہ چھٹیاں اور ہڑتالیں نہ ہوتی، یہ کشت و کشتار نہ ہوتی، یہ مہنگائی نہ ہوتی اور اس جیسی باتیں. یہ سارے اعتراضات انبیاء پر بھی ہوتے ہیں. اگر آپ خود کو پیروکار انبیاء کہتے ہیں اور ہماری قوم خود کو مرسل اعظم کا پیروکار کہتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں بھی ایک لشکر بھیجا تھا کہ جاؤ جنگ کرو. مرسل اعظم کا کون سا ایسا دن تھا کہ جو سیاسی اور اجتماعی مسائل سے خالی رہا ہو؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ احد میں اتنے افراد شہید ہوں گے، فلاں فلاں قتل ہوگا اور اتنے عزیز افراد قتل کر دیے جائیں گے؟ لیکن یہ ایک شرعی فریضہ تھا اور ذمہ داری تھی کہ جس سے وہ روگردانی نہیں کر سکتے تھے. امر خدا تھا، خدا نے نشانیاں بھیج دی تھی، حدید بھیج دیا تھا لیقوم الناس بالقسط. اگر دلیلوں سے ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ حدید سے کام کرنا ہے. لیکن تم معذور ہو، جو بات تم نے کہی ہے اس کے بعد کوئی قتل نہیں ہوگا. سیاست میں یہ تمہاری مداخلت تھی جس کی وجہ سے ہزاروں افراد قتل ہوئے اور لاکھوں افراد معذور ہیں. یہ تنقید سب سے پہلے نبی اکرم پر کی گئی کہ اگر وہ مکے کے دولت مند افراد سے کوئی سروکار نہ رکھتے، مسجد میں بیٹھ کر صرف مسئلہ بیان کرتے تو جنگیں نہ ہوتی، نہ کوئی قتل ہوتا، ان کے عظیم چچا بھی قتل نہ ہوتے. یہ تنقید سید الشہداء پر بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ یزید کے پاس چلے جاتے اور بیعت کر لیتے، مسائل بیان کرتے تو یزید ان کا بہت احترام کرتا اور ان کے ہاتھ چومتا. لیکن کیا ذمہ داری یہی تھی؟